بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور سال کے پہلے مہینے جنوری کی 30 تاریخ، میرا آپ سے آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن۔ بہت اہم معاملات ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو دھرنا تھا، وہ دھرنا کچھ دیر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچے گا، علامتی دھرنا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں، جہاں عمران خان صاحب تھے، معالجین تھے، ان کے اسسٹنٹس وغیرہ تھے ڈاکٹرز کے، کوئی اور بھی تھا۔ وہ کون تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں موجود تھا؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اڈیالہ کے باہر بیٹھے، دھرنا دیا، پھر اس کے بعد کچھ 2:30 2:40 کے آس پاس دھرنا سمیٹا۔ یہ فیصلہ سنایا کہ ہم جنہوں نے آج بلا لیا اپنے تمام ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ آئے، دھرنا دیا، اپنے مطالبات رکھے، سچویشن بہت غیر معمولی ہو گئی ہے یہ بات کی، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان صاحب کے 2 معالج بھی باہر آ گئے، 2 ڈاکٹرز بھی باہر آ گئے، لیکن خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب ہم جائیں گے سپریم کورٹ، علامتی دھرنا دیں گے اور چیف جسٹس سے ہم بات کریں گے کہ یہ معاملہ حل کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان کردار ادا کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کی تو سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ، دیگر ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ سب کے سب پہنچیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہاں بات کی جائے گی کہ ہمیں ایکسس دیا جائے، عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، اس بات کے چانسز بہت بہت تھوڑے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہو اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کے بعد حل ہو۔ متعلقہ عدالت سے رجوع کیجئے جہاں آپ کا کیس چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ممکنہ طور پر یہ بتایا جا سکتا ہے، دیٹس اٹ۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو بتایا جائے نا کہ آپ متعلقہ عدالت سے رجوع کیجئے، اس کے بھی چانسز کم ہیں کہ وہ تو چل رہا ہے پروسیس ہے، اس پروسیس کا حصہ بنے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتایا جا سکتا ہے۔ اب بات اس بات کی کہ جو پیمز کا آپریشن تھیٹر ہے وہاں اور کون تھا؟ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، کروایا، کانسنٹ اور باقی باتیں، جیل کے اندر کمیونیکیشن کی، وہ لوگ پیمز کے اندر، آپریشن تھیٹر کے اندر موجود تھے، جنہوں نے سارا بندوبست کیا، سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا، جنہوں نے باقی لوگوں کو دور کیا، کارڈن آف کیا، جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ بند ہو گئے، تمام چیزیں ہوئیں۔ تو وہ لوگ وہ لوگ کہ جو آپریشن تھیٹر میں ممکنہ طور پر موجود تھے۔ سینئر صحافی ظفر نقوی صاحب نے یہ خبر دی اور وہ اپنی خبر دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں تو کوئی نہیں ہوتا، وہاں مریض ہوتا ہے، مریض کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ہوتے ہیں، طبی عملہ ہوتا ہے، اور قریب ترین عزیز بھی نہیں ہوتے آپریشن تھیٹر کے اندر۔ پھر ظفر نقوی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ کیسے ممکن تھا، کیوں کر ہوا کہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے جو کوئی انٹریکشن نہ ہو جائے، کچھ چیزیں نہ ہو جائے، اس بات پہ نظر رکھنے کے لیے موجود تھے۔ عمران خان صاحب اور طبی عملے کے درمیان یہ لوگ موجود تھے۔ اب آ جائیے پاکستان تحریک انصاف کو آفر کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کو محمد مالک صاحب کے مطابق فرم اینڈ فائنل لاسٹ آفر دے دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ دن پہلے 2 اجلاس ہوئے ہیں ہائیسٹ لیول پر، اور اس میں 2 فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ کہ نیا الیکشن کمیشن بناتے ہیں، نئے چیف الیکشن کمشنر کو لاتے ہیں، اور نئے چیف الیکشن کمشنر کو لانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ارکان لے آتے ہیں نئے، اور موڈیلٹیز انتخابات کی طے کرتے ہیں۔ اور انتخابات کے حوالے سے آفر پاکستان تحریک انصاف کو یہ دی گئی کہ انتخابات 1 سال پہلے کروا لیتے ہیں، جو 5 برس کی مدت، اس کے بعد انتخابات، 1 برس پہلے انتخابات کروا لیتے ہیں۔ یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو منظور ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ محمد مالک صاحب نے یہ خبر دی، عطا تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا ایبسولوٹلی ربش۔ کچھ اسی طرح کی بات بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بھی کی۔ جب اس طرح کی صفائیاں دی جانے لگے تو ایک تو ویسے ہی لگتا ہے کہ خبر ٹھیک ہے، اس لیے اس طرح کی صفائیاں دی جا رہی ہیں۔
دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر دی گئی ہے، تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی آفر پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں بے گناہی عدالت میں ثابت کروں گا، اس کے بغیر نہیں چاہیے کچھ۔ تو ہاں، جو کوٹ لکھپت میں ہیں لاہور میں، ان کے سلسلے میں بات کیجئے، کوشش کیجئے، یہ عمران خان صاحب کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ تو جو حکومتی وزراء بات کر رہے ہیں ایبسولوٹ ربش کہتے ہوئے، یا پھر ایسی کوئی آفر نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ صحافیوں کو بھی اسی کام پر لگتا ہے لگا دیا ہے، تو ایک چیز مت بھولیے کہ ان وزراء کو کیا پتا تھا۔ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا پمز میں کوئی چیک اپ، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، پھر یہی لوگ بتانے لگے کہ ہوا ہے، اور اطمینان کے ساتھ بتانے لگے، کوئی ندامت بھی ان کے چہروں پر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیدی کے درمیان، جیل عملے کے درمیان یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ میرا یہ پروسیجر کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ پروسیجر ہو گیا ہے۔ آخری چیز دیکھیے، یہ جو لاہور والا واقعہ ہے، ماں بیٹی کے ڈوب جانے والا واقعہ، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اجلاس کیا، اس کے علاوہ ازما بخاری صاحبہ نے ایک یوٹیوب ویڈیو کی، گورنمنٹ آف پنجاب کے جو اکاؤنٹس ہیں ان پر یہ جا کر پوسٹ بھی کی جاتی ہے۔ تو ازما بخاری صاحبہ نے کہا میں نے تو اپنے استعفے کی بات کی تھی، سی ایم صاحبہ نے کہا، میڈم سی ایم نے کنٹینیو کریں، اور ازما بخاری صاحبہ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا کو کچھ جگہوں پر غلط کہا، اور یہ انہوں نے کیا، یہ ماننے کی بات ہے، انہوں نے کیا کہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، اور میرا استعفیٰ اگر لواحقین کو کوئی فائدہ دے سکتا تو میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ازما بخاری صاحبہ نے بات کی۔ ہمارے ہاں جتنی بحثی کا عالم ہے اس میں بہتر ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ازما بخاری صاحبہ نے فیک نیوز دی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہنے لگی کہ ازما کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ازما تک جو انفارمیشن آئی وہ ازما نے آگے دے دی۔ صحافی بھی تو یہی کرتے ہیں، سورس دیتا ہے، انٹرنیٹ دیتا ہے، چینلز دیتے ہیں، مختلف حوالوں سے خبریں آتی ہیں، وہ خبر دیتے ہیں، بعد میں وہ فیک نیوز نکلے تو صحافیوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اور کچھ صحافیوں کے ساتھ خاص طور پہ، کیا وہ ازما بخاری کے ساتھ ہوا اتنے بڑے معاملے پر؟ نہیں ہوا۔ جواب یہی ہے۔ تو زیادتی ہے کہ آپ کے ایک وزیر نے یہ سب کچھ کیا، اور اب آپ سب مل کے اس کا جو جرم ہے اس پہ پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ یہ ازما بخاری صاحبہ کے معاملے میں کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ خود یہ کہتی ہیں کہ یہ پنجاب ہے، یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی گٹر میں گر کر مر جائے، جہاں کوئی نالے میں گر کے مر جائے، دبنے سے، آگ لگنے سے مر جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کی۔ میں پوچھوں کہ ابھی کچھ دن پہلے لاہور کے گھر میں رکشہ ڈرائیور، غریب آدمی، اس کے گھر میں پولیس گھسی تھی، اور پولیس والوں نے گھسنے کے بعد جو کام کیا اس سے اس کی جان چلی گئی۔ تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو؟ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ جیل میں ایسے امراض کا شکار ہو کر مرے جو ظاہر ہے کہ بہت خوفناک ہے، اور اس کا تعلق وہاں کے حفظان صحت کے معاملات سے ہے، لیکن کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق پڑا؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے علاوہ یہ جو سی سی ٹی والے کام کرتے ہیں، اس میں ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بے گناہ مارے گئے ہیں، جن کے بارے میں خود لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی بات کی ہے۔ کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو ان سے کوئی فرق پڑا؟ تو جواب یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا، یہ جو ہے نا کہ میں اس کو معطل کر دوں گی، چھوڑوں گی نہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، تو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ازما کا قصور نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ذمہ دار جو ہے وہ بیوروکریسی ہے، سرکاری بابو ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ کسی بھی کام کو اسموتھ رکھیں، لیکن وہ نہیں رکھ سکے تو وہ ذمہ دار ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس طرح کی باتیں کی۔ جب سڑک کنارے آپ کو بورڈ لگانا ہوتا ہے، موبائل چھڑ تے ہینڈل پھڑ، یہ آپ کو بورڈ لگانا ہوتا ہے، یا اسی طرح کے دیگر بورڈز جو پنجاب میں لگے ہوئے ہیں، یا کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنی خود پسندی، اپنی تصویر کا اتنا شوق مریم نواز شریف صاحبہ کو، تو حیرانی ہوتی ہے۔ مگر مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے نا، فرق پڑتا ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیمروں کے سامنے دعویٰ ہے، ورنہ ہم نے ان کی حکومت کو دیکھ لیا، ان کے وزراء کو دیکھ لیا، ان کے کارناموں کو دیکھ لیا، پولیس جو ان کے نیچے کام کرتی ہے اس پولیس کو بھی دیکھ لیا کہ کیا کرتی ہے یہ پولیس ایک عام آدمی کے ساتھ۔ اور
جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر ہوتا ہے تو تب کیا کرتی ہے؟ جب ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، پولیس کو اگر کوئی مالی فائدہ نظر آ رہا ہو تو پولیس کیا کرتی ہے؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ، آپ نے اس کو معطل کچھ نہیں ہوا تھا رات میں آخر تک. جو بچی جان سے گئی، جو خاتون جان سے گئی، ان کا جو وارث ہے، بچی کا باپ، اس خاتون کا شوہر، اس کو مارا پیٹا گیا، موقع پہ تھپڑ مارے گئے اور پھر اس کے بعد مارا پیٹا گیا. اور اس خاندان کو بغیر میڈیا سے بات کرنے کیے انہوں نے بات نہیں کی، اجازت نہیں دی گئی ان کو، اس کے بغیر ہی ان کو بھیج دیا گیا ان کے آبائی علاقے میں. ریسکیو 1122 میں جو جان سے جانے والے ہیں ان کی میتیں، اور پھر اس کے بعد جو لواحقین ہیں ان کو بھی آئیے آپ کو آپ کے آبائی علاقے میں چھوڑ کر آتے ہیں، یہ بتایا گیا. اور معاملہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے ختم کر دیا. اتنے اطمینان سے دوسرے صوبوں کے سی ایم کو ذمہ دار قرار دینے والی مریم نواز شریف صاحبہ اس پورے معاملے پر مٹی ڈال کر آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ تمام کارنامے مریم نواز شریف صاحبہ کو جب وقت بدلے گا تو ان کا جواب دینا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.